یہ تھے پادری میتھو سلمان صاحب جو اپنا دعویٰ پیش کر رہے تھے مسیحی سائیڈ کی طرف سے مناظر تھے۔ تو اب میں 25 منٹ کے لیے اس کا جوابی دعویٰ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حکیم عمران ثاقب صاحب کو، وہ آئیں اور جوابی دعویٰ پیش کریں۔ وقت 25 منٹ ہے اور مجھے بہت سے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ پورے مناظرے میں انہوں نے صرف ایک دلیل دی ہے، میں نے کہا تھا پڑھ دیں، پڑھ نہیں سکے، دیں ذرا جی مجھے گزرا، ہاں جی اچھا۔ انہوں نے کہا جی عہد کا معنی ہے ان میں سے، کیا کیا انہوں نے معنی جی کہاں، ہاں جی اچھا یہ جناب ایک دلیل تھی صرف ان کی پورے 40 منٹ میں نے کہا تھا ذرا پڑھ دیں۔ اچھا انہوں نے کہا جی عہد کا مطلب ہے ان میں سے ایک، ان میں سے ایک، لیں جی سن لے، کوئی لغت، دنیا کی کوئی لغت، کسی انگریز کی لکھی ہو، عربی ہو، اردو کی کوئی لغت ہو، انگریزی کی ہو، عبرانی کی ہو، عہد کا معنی کر دیں ان میں سے ایک۔ یار کیا ہو گیا آپ کو، یہ لکھا ہے آہدن منکم، اچھا وہ منکم کا جو ترجمہ ہے نا ان میں سے ایک، وہ عہد کا بنا رہے ہیں۔ کمال ہو گیا یار، ہم دعا لکھتے رہے، وہ دگا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا، وہ پائیں نا منکم، مجھے وہ منکم عہد بنائی جا رہا ہے، کمال ہوگی یار۔ منکم کے ساتھ بنایا نا جی وہ ساتھ آیا تھا بھائی، آپ دنیا کی کسی لغت سے ثابت کر دیں کہ میں اس کا ترجمہ یہ ہے، کر دیں وہ عہد ہے منکم، منکم ان میں سے عہد ایک، کمال ہو گئی یار، وہ عہد وہ منکم کیا کہ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، کمال ہو گئی۔ اچھا جی انہوں نے کہا ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، ہم احاد مانتے ہیں، نہیں مانتے، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا نا کہ ہم 3 خدا نہیں مانتے، بھئی آپ 3 مانتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ جب ثابت نہیں نہ کر سکتے، قرآن آپ کے خلاف، توریت آپ کے خلاف، زبور آپ کے خلاف، انجیل آپ کے خلاف، پھر آپ بھائی ہم 3 نہیں مانتے، ہم تو ایک مانتے ہیں۔ کیسے ایک مانتے ہیں؟ لے سن لیں جی، متی کا باب ہے 28، سن لیں، میں 3 خدا تمہارے بائبل سے ثابت کرتا ہوں، سن لیں ذرا۔ اچھا باپ، بیٹا، روح القدس کے نام کا بپتسمہ دو، باپ، بیٹا، روح القدس، کتنے ہوئے؟ باپ، بیٹا، روح القدس، 1 جمع 1 جمع 1 برابر 3 ہوتا ہے۔ یہ آپ کی لاجک ہے کہ 1 + 1 = 1، یہ اگر آپ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ مجھے کیتھولک بائبل دی کہتے ہیں جی ہم 3 نہیں مانتے، ہم میں منوا لیتا ہوں 3، میرا کام کیا ہے؟ یہ دیکھیں جی یہ بائبل ہے، یہ دیکھیں بائبل 1 یوحنا باب ہے 5 باب کی ایت نمبر ہے جناب، فقرہ نمبر ہے 7، کیونکہ 3 ہیں جو گواہی دیتے ہیں آسمان پر، باپ، بیٹا اور روح القدس، 3 ہیں، 3 ہیں، 3 ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، بائبل کہہ رہی ہے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے نا تثلیث کا، یہ ان کا ہے ہی نہیں ہے بھائی، یہ تو 500 سال ہوئے یہ پیدا ہوئے، یہ کیتھولک عقیدہ ہے۔ یہ آپ نکالیں جناب، میرے پاس یہاں کموسل کتاب ہے، مسیحی علم الہی کی تعلیم ہے، یہ ساری ان کی، اور وہ نیچے والی کتاب ہے۔ اچھا ہاں، رسولوں کے نقش قدم ہے، سب کو کھولیں، اتھناسیس کا عقیدہ دیکھیں، اوپر لکھے کیتھولک عقیدہ، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے بائبل کہاں سے لی؟ کیتھولک والوں سے۔ عقیدہ کہاں سے لیا؟ کیتھولک والوں سے۔ اور ایک تفسیر پڑھی وہ دکھائیں، ہم جی 3 نہیں مانتے، 3 نہیں مانتے، میرے سامنے، کمال ہو گئی۔ یہ دیکھیں لائن جی ذرا۔ اچھا پروٹیسٹنٹ کی جو پہلی بائبل شائع ہوئی نا وہ لوتھری بائبل، اس کے بعد جو دوسری شامل ہوئی وہ ہے کنگ جیمز بائبل۔ کنگ جیمز بائبل میں یہ جو میں نے حوالہ پڑھا ہے نا، کنگ جیمز میں بھی 3 ہیں جو آسمان پر گواہی دیتے ہیں، اور یہ تفسیر ہے، یہ تفسیر نا مجھے میتھیو صاحب نے گفٹ کی تھی۔ اچھا اس تفسیر میں یہ میں وہاں سے جناب پڑھنے لگا، یہاں آسمانی گواہوں کی ایک تثلیث ہے، انہوں نے دنیا کے سامنے گواہی دی اور تصدیق کی ہے کہ خداوند یسوع کے دعوے اختیار کے ساتھ ہیں، ان میں ترتیب بار پہلا گواہ خدا،
खुदावंद यसु मसीह जितना अरसा यहाँ दुनिया में खुदा के उसके तकर्रर पर मोहर, दूसरा गवाह कलाम, ये देखें जी, पहला, दूसरा और तीसरा। हम तीन नहीं मानते, बाप बेटा और रूहुल कुदस। तीन है भाई, बाप बेटा रूहुल कुदस, तीन। ना माने तो आपकी मर्जी है, मानते आप तीन ही है। होता ये है जब आप लाजवाब हो जाते हैं, आप अपने अकीदे से मुकर जाए, हम नहीं जी मानते, आपकी बाइबल से तीन साबित कर दिए। ये पकड़ें जी, ये अच्छा, एक इन्होंने और बात की थी कि हम वो तसलीस ही नहीं मानते कि बाप बेटा और माँ, यानी कि मरियम की तसलीस। सुन लें, कुरान ने कहीं ये तसलीस नहीं बयान की। मैंने मौका दिया, इजाफी वक़्त दिया, फिर उधर से किसी ने आवाज़ भी दी थी कि भाई आपने सराहत पेश करनी है कि बाप बेटा और मरियम की तसलीस को ये मानते हैं। मरियम की अलूहियत का अकीदा अलग है और मरियम खुदा की बीवी आप मानते हैं। ईसाइयत की जो मेन स्ट्रीम है कैथोलिक, दुनिया में सबसे पुराना और दुनिया में सबसे बड़ा मज़हब, ये देखें जी, ये कैथोलिक की किताब है। औरतों में मुबारक, रूहुल कुदस की दुल्हन। रूहुल कुदस कौन है? खुदा। तो उसकी दुल्हन कौन है? मरियम मरियम बीबी उनकी दुल्हन है। ये देखिए, ये रूहुल कुदस की दुल्हन, पूरा बाब बांधा है, ठीक है जी। अच्छा, ये देखें जनाब, उम्मतों की माँ अबाए कलीसिया, वो जनाब कहते हैं मरियम को रूहुल की दुल्हन का मनकूहा कंवारी जिसका ब्याह रूहुल कुदस से हुआ। हेलो, ब्याह पे होंगे ने इतने, बाइबल दिया जरा मैनू। मुकाशवा में एक औरत का जिक्र है, वो निशानी लगाई थी। अच्छा, वो कौन है? उसने सूरज लपेट लिया। अब कैथोलिक वाले क्या कहते हैं कि मरियम मरी नहीं है, उसको मौत नहीं आई ज़मीन में, नहीं, खुदा ने उसको जिंदा आसमान पे उठा लिया, आसमानी मल्क है। अच्छा, अगर मरियम की ये अलूहियत की नफ़ी कुरान ना करता तो ये कहते लै जी वो तो फिर है ना उसकी बीवी, वो तो नहीं ना नफ़ी की थी, ठीक है। ये उसकी अलूहियत की नफ़ी किया, कैथोलिक मानते हैं, ठीक है। अच्छा, तसलीस में वो शामिल है। सुने कैसे शामिल है, ये खारिज कर ही नहीं सकते। इन्होंने पैदाइश से एक हवाला दिया है, क्या? इखाद क्या? यखीद का लफ्ज़ इन्होंने कहा जी, वो जी आदम के लिए और उसकी बीवी के लिए यखीद आया है। तो ए तो रूहुल कुदस की दुल्हन है, तो एक तन हो गया, इसलिए इसका बयान नहीं किया गया कि ये रूहुल कुदस के साथ एक तन है, ये उसकी बीवी है। ये मुनाज़रा आपको दे दूं, क्या लिखा हुआ दिखा, क्या रूहुल कुदस मरियम के साथ एक तन हुआ, ये लिखा हुआ दिखा। क्या लफ्ज़ यखीद आपने सुना है? अरे टाइम रोके जी, टाइम रोके, ले जी, सुन ले जी, आपने दिखाना है, ठीक है। सुने जी, सुन लें, आपने टाइम रोका, मुझे मेरी वजाहत सुनने। इन्होंने दलील दी कि पैदाइश की किताब में आदम और हव्वा के लिए लफ्ज़ है यखीद। आपको तो सुन ले भाई, अपनी बारी में बात करें। सुन ले, ये अपनी बारी में आपकी दलील है। वीडियो देखिएगा। इन्होंने कहा खुदा ने उनको एक तन का है, मरियम उसको। सुन भाई, अब बोले ना, मुझे बात अपनी बारी पे बात कीजिएगा। वो क्या अच्छा, वो एक तन होंगे, और बाइबल में भी लिखा है क्या होंगे? एक तन होंगे। पैदाइश की किताब में एक तन होंगे। कौन? वो जो है आदम और उसकी बीवी, दोनों एक तन होंगे। तो वो कहते हैं वो रूहुल कुदस की दुल्हन है, तो रूहुल कुदस और मरियम एक तन होंगे। अब मेरा टाइम शुरू करेंगे। अच्छा जी, इन्होंने एक सवाल किया था, अल्लाह अकेला है तो सिफ़त मोहब्बत कब से है? जब अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया था तो मोहब्बत किससे करता था? यानी इसका मतलब ये था कि उनकी सिफत जो है वो बाद में उसमें या पैदा हुई है, अगर पहले था तो फिर उसके साथ कोई होना चाहिए। ये क्या बात हुई भाई? जब अल्लाह खालक है कि नहीं, तो जब कोई चीज़ नहीं थी तब वो खालक नहीं था। ये तो बात में होती है कि देखें कि इमरान साहब का भी एक मुनाजर है। अब मैं मुनाजरा नहीं कर रहा, मुनाजरा तब करूंगा जब मुनाजरे का मौका होगा, ठीक है जी। वो मोहब्बत करता था, उसकी सिफत उसमें मौजूद थी, उसकी सिफात भी जो है वो, और वो जो खालक था तो वो इब्तिदा से ही खालक है। उसकी सिफात ये नहीं है क्योंकि बाद में वो उसकी पैदा हो रही हैं। अच्छा, इन्होंने कहा जी कीम साहब ने एक हवाला ही नहीं दिया, मैंने आगाज़ ही उससे किया था।
اچھا انہوں نے کہا جی ذات کے اعتبار سے ہم انسان ہیں مگر ہماری شخصیت جو ہے وہ فرق ہے. ہاں ٹھیک ہے, ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ واحد ہے, لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یسوع کی ذات انسان ہے, میں نے بائبل سے حوالہ پڑھا تھا, وہ خدا نہیں ہے. اور خدا انسان نہیں ہے, میں نے بائبل سے حوالہ پڑھا تھا. یہ ذات کے حوالے سے بھی ہے, اس کی صفات کے حوالے سے بھی ہے, ہر حوالے سے. انہوں نے کہا جی باپ بیٹا روح القدس خدا کے 3 اقنوم ہیں. یہ لفظ یہ بائبل سے ثابت کر دیں کہ باپ بیٹا روح القدس خدا کے 3 اقنوم ہیں, کوئی نہیں ہے. یہ آپ کی ذاتی تشریح ہے. اچھا جی انہوں نے کہا جی برہما وشنو شیو, یہ جناب ان کی ذات میں فرق ہے. کیوں فرق؟ کوئی فرق نہیں بھائی, وہ الہ ہے, ذات ان کی الہ ہے. ٹھیک ہے جی, کام میں فرق ہے. ایک جو ہے وہ ڈسٹرائر ہے, وہ جو ہے ایک خالق ہے, ایک وہ ان کے کاموں میں فرق ہے. ذات کیا ہے؟ الہ ہے, سارے الہ ہیں. اب ذات کیا ہے؟ جب آپ خدا کی ذات کیا ہے؟ الہ. ٹھیک ہے, اب یسوع کی ذات کیا ہے؟ وہ انسان. انہوں نے کہا جی ہاں اچھا انہوں نے کہا جی میں نے ایک دلیل دی تھی کہ بیٹا اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا, تو انہوں نے کہا وہی کرتا ہے جو باپ کو دیکھتے ہوئے کرتا ہوں. یہ تو بھائی تابع داری ظاہر کرتا ہے کہ یعنی جو باپ کہتا ہے اس کی تابع داری کر رہا ہے, یہ فرما برداری کر رہا ہے اس کی. اس میں کون سی بات آ گئی؟ اچھا انہوں نے کہا جی پیدائش 2 میں لفظ جو ہے وہ میاں اور بیوی کے لیے وہ ایک تن ہوں گے. وہ نہیں بھائی, وہ ایک تن کوئی نہیں ہے. بندہ بندہ ہوں جی, بی بی ہوں. ہاں جی ایک تن ہوں گے. وہ کہا جا رہا ہے, کیوں کہا رہا ہے؟ سوچ کے حوالے سے. کو ماں باپ کو سن لیں نا, جو جب آپ یہ دکھا دیں گے نا, اس سے آپ نے بھی استدلال کیا, میرا بھی استدلال ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک تن لکھا ہوا, یہ نا ذات کے حوالے سے تو نہیں نا لکھا. سن لیں یار, بحث نہ کریں یار, اب کیا کر رہے ہیں, اپنی باری پہ بات کریں. کیا ہو گیا آپ کو؟ اچھا ایک کیسے ایک ہوں گے؟ ان کی سوچ ایک ہوگی. کیا کریں گے؟ وہ پتر آیا, انہیں باپ نو گھروں کڈ دیتا, ماں نو گھروں کڈ دیتا, بیوی پیاری ہو گئی. دونوں ایک نے سوچ. وہ بیبی وہ بندہ وہ مرد وہ عورت ہے بھائی, ایک تن کوئی نہیں جی. وہ تن ہور, وہ تن ہور, وہ وچوں نکلدا جی, بندے چوں کوئی نہیں نکلدا. یہ تن ہور, وہ ہور. کمال ہو گئی. یہ لینی. اچھا جی انہوں نے کہا خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. نہیں بھائی, ان کا مطلب یہ ہے کہ خدا پھر ہماری طرح ہے, جیسے میری 2 آنکھیں ہیں, 2 ہاتھ ہیں, 2 پاؤں ہیں. نہ بھائی, بائبل کہتی ہے خدا کی مانند کوئی نہیں ہے. تو پھر تو یہ کنٹراڈکشن کون دور کرے گا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا, یعنی جو خدا نے آسن تقویم پیدا کیا, یعنی جو خدا کا ارادہ تھا کہ میں انسان کو ایسا بناؤں گا ویسا پیدا کیا. یہ نہیں ہے کہ شبیہ پر. شبیہ کیا ہوتی ہے؟ شبیہ آپ کیمرے کے اندر دیکھ رہے ہو, نیگیٹو کے اندر وہ ہوتی ہے شبیہ. خدا ایسا نہیں ہے. بائبل کہتی ہے اس کی مانند کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء. انہوں نے کہا جی احاد کا معنی ہے کمپاؤنڈ یونٹی. کوئی نہیں بھائی, یہ آپ کا ذاتی معنی ہے, ذاتی ترجمہ ہے آپ کا, دنیا کی کسی لغت میں نہیں ہے. انہوں نے کہا جی آدم سے حوا نکلی, تو یسوع مسیح نے کہا میں باپ سے نکلا ہوں اور دنیا سے. نہیں بھائی, آپ دھوکہ دیتے ہیں. سن لیں, اگر یہ بات ہے تو حضرت مسیح اپنے شاگردوں کے بارے بھی جو ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں. یوحنا 17:21 آپ پڑھ لیں. اور حضرت مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے خدا کی تابع داری کرتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں, اور جتنے ابلیس کی تابع داری وہ ابلیس کے فرزند ہیں, وہ ابلیس سے نکلے ہوئے ہیں. یہ ان معنوں میں ہے. پھر انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کہتے خدا 3 ہے, ہمارا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے. یہ میں پہلے بھی ثابت کر چکا ہوں بائبل سے بھی. اب 3 ہی کہتے ہیں, ثابت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, کہتے ماں ہیں 3 ہی, باپ بیٹا روح القدس, مگر جی ایک. یہ آپ کی لاجک ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. 1 + 1 = 1, یہ 3 ہوتا ہے بھائی, 2 × 2 = 5 نہیں ہوتا. اچھا جی یہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ عیسیٰ ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ مسیح اللہ ہے, یعنی کہ اللہ مسیح نہیں ہے.
صرف لفظوں کا کھیل ہے اور کوئی بات نہیں ہے. ایک ہی بات ہے, مسیح اللہ ہے یا اللہ مسیح ہے, ایک ہی بات ہے, کوئی فرق نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ سورہ مائدہ میں جو حکیم صاحب نے آیت پڑھی ہے کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں کہ مسیح خدا. او بھائی میں نے تو یہ آیت پڑھی نہیں ہے, دھوکہ کہاں سے لگ گیا آپ کو؟ وہ 2 آیات ہے. ایک آیت ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ, نہیں وہ میں نے تو وہ پڑھی ہے نا, وہ دوسری ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ وهو المسیح هو ابن اللہ. کیا ہے مسیح ہے؟ ہاں وہ مسیح اللہ ہے, وہ ان کا عقیدہ ہے, وہ میں نے پڑھی نہیں ہے. میں نے جو پڑھی ہے اس میں بھی آپ کو لقد کافر الذین سے دھوکا لگا. میں نے یہ پڑھی ہے لقد کافر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, جو ثالوث خدا مانتے ہیں وہ کافر ہو گئے. میں نے تو وہ پڑھی نہیں ہے. جو مسیح کو خدا مانتے ہیں وہ کافر ہو گئے, وہ اونلی جیزس کی بات ہو رہی ہے, میں نے وہ نہیں پڑھی ہے. سن لیں ثالث و ثلاثہ کیا ہے, ثالث و ثلاثہ کیا ہے یہ آپ ثابت کریں گے. ثالث و ثلاثہ کیا ہے, کیا ہے اور کیا ہے؟ ثالوث ہے. میں تو کر رہا ہوں, میں نے پہلے بھی ترجمہ کیا, اب بھی کیا ہے. ثالوث خدا مانتے ہیں. ثالوث خدا کا کیا معنی ہے کہ 3 خدا مانتے ہیں, 3 اقنوم مانتے ہیں, 3 جز مانتے ہیں. اچھا جی قرآن مفصل کتاب ہے. قرآن مفصل کتاب ہے تو اس سے پتہ نہیں کہ کیا مراد تھی, خدا جانے. بہرحال ثالث و ثلاثہ ہے جی. اچھا ثالث و ثلاثہ کیا ہے جی؟ 3 میں سے تیسرا, 3 میں سے ایک ہی بات ہے. جس طرح مرضی کر لو, کہ نے سراندی سو پواندی سو لک وچکار ہی ہونا ہے, ٹھیک ہے. 3 میں سے تیسرا مان لے, 3 میں سے پہلا مان لے, 3 میں سے ایک ہے نا, ایک ہی بات ہے. اچھا ہم 3 نہیں, یہ بار بار تکرار کے ساتھ انہوں نے کہا ہم 3 ہی مانتے ہیں, باپ بیٹا روح القدس, 3 ہی آپ مانتے ہیں. بائبل سے بھی میں نے دکھا دی. قرآن سے دکھائیں یا قانیم ثلاثہ نہیں, الفاظ دکھا دیں. قرآن سے دکھائیں یا قانیم, میں دکھا دیتا ہوں قرآن میں ہے. ٹھہریں قرآن میں ہے, اقانیم ثلاثہ نہیں ہیں. دکھاؤں گا تب جب آپ بائبل سے دکھائیں گے کہ خدا کے 3 اقانیم ہیں. یہ لفظ دکھانے آپ نے خدا کے 3, اگر لفظوں کی جنگ ہے, لفظوں کی بات ہے, بائبل سے دکھا دیں خدا ثالوث ہے, بائبل سے دکھا دیں خدا کے 3 اقانیم ہیں, پھر میں آپ کو قرآن سے دکھا. ابھی نہیں یار, ڈسٹرب نہیں. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں یہ ہے الفاظ؟ جی میں یہ بھی دعویٰ ہے, دکھاؤں گا تب جب بائبل سے آپ مجھے یہ دکھائیں گے کہ خدا کے 3 اقنوم ہیں. جی سن لیں, ٹائم روکیں بھائی, ٹائم روکیں. آپ کا یہ دعویٰ کہ ہے قرآن میں؟ جی میرا یہ دعویٰ مکمل سنیں نا. میرا یہ دعویٰ ہے, میں قرآن میں سے آپ کو یہ دکھاؤں گا لفظ 3 اقانیم, یہ دکھاؤں, تب دکھاؤں گا جب آپ بائبل میں سے مجھے یہ دکھائیں گے کہ خدا کے, یار سن لینا بھی کمال ہوگی ہے, جب بائبل میں سے آپ دکھائیں گے کہ خدا کے 3 اقنوم ہیں, جب یہ آپ دکھائیں گے نا, میں قرآن سے دکھا دوں گا اس کی. میں جی اچھا انہوں نے کہا جی مریم کو شامل کیا. بھائی ہم نہیں شامل کیا, یہ دکھائیں یار مجھے وہ علم الہی کی تعلیمات. اچھا ان کی تثلیث, الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر کہ ہم یہ تثلیث نہیں مانتے. مسیحی علم الہی کی تعلیم لے آؤ یار جلدی, یہ پڑھی ہے یار, یہ فون اٹھاؤ اپنا, وہ نیچے والی لے آؤ, یہ لے, اس کو کھولیں ذرا تثلیث کا. یہ ہم نہیں کہتے, یہ ان مسیحوں کے مختلف فرقے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مسیح ہی خدا ہے, وہ تثلیث نہیں مانتے, اونلی جیزس والے, ٹھیک ہے جی. کوئی جو ہیں وہ کہتے ہیں مسیح خدا کوئی نہیں ہے, وہ مسیانک والے, وہ نبی مانتے ہیں اس کو, وہ حلول ہیں, وہ بھی مشرک, وہ حلول مانتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا خدا 3 ہے, تینوں کا مجموعہ ایک ہے, یہ بھی مسیحیوں کا عقیدہ ہے. اچھا پھر جو روح القدس ہے, روح القدس تو انہوں نے شامل کیا اس کو 4 صدی میں, پہلے تو ان کے دودھ 2 تھے. یہ جی تثلیث کے یہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں, یہ سنیں ذرا. بعض نے کہا کہ صرف باپ حقیقی خدا ہے, بیٹا روح القدس گو دیوتا تو ہیں لیکن ان کی خصوصیت خدا سے کم ہے. یہ آری بدعت ہے, یہ آپ کا فرقہ ہے, ہمارا نہیں ہے. آگے بعض نے کہا کہ صرف انکار کیا کہ خدا ایک ہے, گویا باپ بیٹا روح القدس 3 مختلف دیوتا ہے. یہ بھی آپ کا فرقہ ہے, ہمارا نہیں ہے. اچھا جی ان بدعتوں کے رد عمل. نمبر 3
بعض نے کہا صرف باپ حقیقی خدا ہے، بیٹا روح القدس گو دیوتا تو ہیں، لیکن ان کی حیثیت خدا سے بہت کم ہے۔ یہ قریباً 420 عیسوی میں یہ ساری بدعتیں مسیحیوں میں موجود تھیں۔ بھائی 420 عیسوی، اس وقت تو اسلام کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، آپ ہمارے اوپر تھوپ رہے ہیں، بھی کمال ہو گیا، یعنی گند آپ کا مال ہمارے منہ پہ رہے ہیں، کمال والی گل ہے۔ یہ آپ کے مسیحیوں کے عقیدے ہیں، کوئی کہتا ہے مریم خدا کی بیوی ہے، ہم نہیں، یہ آپ کے عقیدے ہیں، ہمارے تھوڑے ہیں، یہ اس میں بھی دیکھ لیں۔ مطلب تثلیث وہ جب صراحت ہے ہی نہیں، جیسا کسی کو سمجھ آیا ویسی تثلیث بنا لی، اور الزام ہمیں دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ پھر انہوں نے ایک بار، تیسری بار وہی بات آ رہی ہے، مریم کو شامل کیا، باپ بیٹے روح القدس کی تثلیث ہے، ہم نہیں مانتے، یہی تو آپ مانتے ہیں کہ باپ بیٹا روح القدس، وہ میں نے بائبل سے بھی ثابت کیا۔ پھر چوتھی بات، جی مسیح مریم کی تثلیث، اللہ تین میں سے ایک ہے، یہ خدا سے جی مسیح مریم کی تثلیث ہے، قرآن میں کوئی نہیں ہے مسیح مریم کی تثلیث۔ قرآن نے مسیح کی مریم کی الوہیت کا انکار کیا ہے، مسیح کی الوہیت کا انکار کیا ہے، اور کیتھولک کے عقیدہ میں مریم شامل ہے۔ وہ کہتی ہے، وہ میرا سوال نوٹ کریں، میتھیو صاحب نے مجھے اس سوال کا جواب دینا ہے، مریم نے خدا کو پیدا کیا کہ انسان کو پیدا کیا؟ یہ جواب دینا ہے آپ نے۔ انہوں نے کیتھولک کا عقیدہ ہے کہ مریم نے خدا کو پیدا کیا، کریں انکار آپ اس بات کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب وہ پیدا کرنے والی ہے تو تثلیث میں شامل نہیں، ایک تن ہے میاں بیوی، اور بیوی ہے روح القدس کی۔ یار نہ بولو، کی ہو گیا، پانی دیو یار انہوں نے۔ اچھا، انہوں نے کہا اگر مریم تثلیث میں نہیں ہے تو وہ کھانا کھاتی تھی، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہنے کی یہ ضرورت تھی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مریم نے خدا کو جنم دیا ہے، اور خدا کو کوئی عورت تو نہیں نا جنم دے سکتی، وہ تو ظاہری بات ہے نا، وہ کوئی خدائی ہستی ہوگی نا، جس کی ذات خدا والی ہوگی نا، وہی خدا کو جنم دے گی۔ اصول ہے نا، اصول ہے نا ایک، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہاں پہ ہے جہاں ذات کی آپ نے تفسیر کی ہے، وہ وہیں پہ یار، اپنی باری پہ پلیز۔ اچھا، مکاشفہ 12:1 پہلے میں نے دکھائی تھی کیتھولک کی، اب مکاشفہ 12:1 دیکھیں، وہاں ایک عورت ہے، اس نے سورج لپیٹ لیے۔ کیتھولک کا عقیدہ ہے کہ وہ مریم ہے جو زندہ آسمان پہ اٹھائی گئی، وہ روح القدس کی دلہن ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا جی اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کی بیوی نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر خدا بیٹا نہیں بنا سکتا۔ خدا قادر مطلق ہے، مگر وہ کام نہیں کرتا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ قرآن نے یہ دلیل دی ہے اس کی کہ وہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس کا خدا کر سکتا ہے، قادر ہے، مگر وہ اس کی شان کے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ پادری میتھیو سلمان صاحب ایک معزز پادری ہیں، شہری ہیں، معزز آدمی ہیں، چوری کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ قدرت ہے نا کرنے، کریں گے نہیں، کیوں؟ کہیں گے یار یہ میری شان کے لائق نہیں، میں ایک باعزت آدمی ہوں، میں چوری کیوں کروں بھائی، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی شان کے لائق نہیں۔ خدا قادر مطلق ہے مگر یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ دلیل بیان کی ہے قرآن۔ یار سن لے میری پلیز یار، اپنی باری، ٹائم روکے یار۔ ایک عرض ہے، عرض یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اللہ بیٹا پیدا کر سکتا ہے لیکن اس کی شان کے خلاف ہے، یہ حوالہ دے دیں بس۔ کمال والی بات ہے جی۔ اچھا سنیں جی، ہاں نہ بولیں یار، یہ اصول کے خلاف۔ اب ٹائم شروع کریں بھی، ٹائم روکا ہوا ہے۔ اچھا جی، اللہ جی ام القرآن، قرآن کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ بھائی اگر تو آپ ان معنوں میں یسوع کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں تو مجھے کوئی انکار نہیں، اگر ان معنوں میں روحانی معنوں میں یہ نکالیں جی بائبل، مجھے یہ بتائیں کہ بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، بائبل کہتی، یہ پکڑائیں کموسل کتاب، خدا کی کتاب میں جھوٹ ہو سکتا ہے؟ یہ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم حقیقی بیٹا نہیں مانتے۔ سنیں جی اب میری بات کو، بائبل کہتی ہے یسوع خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور یہ بائبل کہتی ہے اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹھا ہے۔ یعنی اس سے پہلے، یسوع سے پہلے کون پلوٹھا ہے؟ پلوٹھا کس تو کنوں آندے ہو یار، پلوٹھا کنوں آندے ہو؟ جڑا پہلا فرسٹ بورن، پہلا وہ ہوتا ہے جناب پہلو۔ اے پھر خدا دی کتاب جھوٹ، کمال ہے یار۔
خدا کے کتنے بیٹے؟ بائبل کی اصطلاح کیا ہے؟ سن لیں ذرا، بائبل کی اصطلاح یہ ہے، بائبل میں داؤد کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، یعقوب علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، تمام نیک لوگ جتنے ہیں نا ان کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے دیکھ لیں ان کو خدا کا، اور جتنے برے بدکار بد لوگ ہیں ان کو ابلیس کا فرزند کہا گیا ہے۔ اگر آپ کو ان معنوں میں یسوع کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں کہ وہ نیک تھے، میں مانتا ہوں ٹھیک ہے، ان معنوں میں مانتے تو مجھے کوئی عرض نہیں، مگر آپ ان معنوں میں نہیں مانتے، آپ حقیقی بیٹا مانتے ہیں۔ اگر آپ حقیقی بیٹا نہیں مانتے تو مجھے بتائیں کہ داؤد خدا کا اکلوتا بیٹا لوٹا بیٹا کیسے؟ یہ بتا دیں مجھے۔ وہ روحانی معنوں میں اور بات ہے، روحانی معنوں میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، حالانکہ یہ لفظ ایسا استعمال نہیں کرنا چاہیے جس سے شرک میں بندہ مبتلا ہو جائے، مگر بائبل کی اصطلاح میں خدا نیک لوگوں کے لیے بیٹا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر تو میں بھی خدا کا بیٹا ہوں یار، میں کو بادہ ہیں اے سارے خدا دے بیٹے بیٹھے لے کنے کو نہیں۔ کیوں منفرد ہے یسوع؟ کیونکہ اس کو آپ حقیقی بیٹا مانتے ہیں، مگر جب آپ لاجواب ہو جاتے اگر ایسے انج مانتے ہی نہیں یار، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا ام القرآن ام الکتاب، یہ بھائی حقیقی بات نہیں ہوتی، یہ میٹافوریکلی ہوتا ہے۔ ان معنوں میں آپ مانیں بیٹا تو ہم کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تو لینا لگیاں خدا دی ساری مخلوق خدا کی یا کنبا خدا کا ساری کی ساری، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا جی، بعض محکم آیات ہیں، بعض متشابہ ہیں۔ میرے دوست کو محکم اور متشابہ کا فرق کا علم نہیں ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے، محکم کیا ہے؟ میں نے بائبل سے پڑھ کے سنایا، قرآن سے پڑھ کے، الہکم الہ واحد، بائبل کہتی ہے خدا واحد، قرآن کہتا ہے لا شریک، بائبل کہتی ہے لا شریک۔ یہ محکم ہے بائبل کی بات، یہ نہیں پکڑنی، یہ چھوڑیں گے۔ متشابہ کیا ہے؟ وہ ویکھو جی آدم نو تے او دی جڑی ہے نا بیوی نو، انہاں ایک تن کیا ہے نا، ایویں یسوع بھی تے خدا بھی ایک، یہ متشابہ ہیں، یہ بات ہے بھائی۔ یعنی محکم صراحت اس کا انکار ہے، جہاں کئی معنی نکلتے ہیں، زو معنی بات ہے، وہ لے کے تکے لگا کے اے خدا ہے، کمال ہے یار۔ میرا بیٹا کیسا، میری بیوی نہیں۔ ویسے ہی بات مریم نے کی کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ بھائی مریم یہ بات کر لی ہے تو پھر مریم نے روک لیا ہے، مریم سے پیدا نہیں ہوا۔ خدا قادر مطلق ہے، خدا نے کہا ہے نا میرے لیے آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ میں کیا کہتا ہوں؟ کن فیکون، میں کہتا ہوں اسے ہو جاتا ہے۔ مریم انکار کر کے دکھاتی ہیں بھلا، تو مریم کا کہنا انسان تھی، مریم اور خدا کا کہنا کہ یہ میرے لیے آسان ہے وہ اور بات ہے۔ مریم اگر ویسی کہتی ہے تو مریم ایسا کر نہیں سکتی، وہ مخلوق ہے۔ اچھا جی، احد واحد، احد منکم سورہ نساء میں، وہ میں نے پہلے جواب اس کا دے دیا تھا۔ میرا خیال ہے ان کے تمام الحمدللہ سوالات کا جواب دے دیے۔ یہ تھے مسلم سائیڈ سے محترم جناب حکیم عمران ثاقب صاحب جو جواب دعویٰ پیش کر رہے تھے 25 منٹ میں۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں پادری مہتو سلمان صاحب کو، وہ آئیں اور 25 منٹ میں اپنا جواب دعویٰ پیش کریں۔ حکیم صاحب نے آ کے محاورے اور مثالیں بڑی دی ہیں جو بالکل بھی ہمارے اوپر سرے سے صادق نہیں آتی، لیکن ان کو لگتا ہے کہ اس طرح شور کر کے اور مثالیں دے کر بے تکی سی تو شاید لوگوں کو یہ لگے گا، لوگوں کو وہ اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو لگے گا کہ پتہ نہیں حکیم صاحب صحیح بات کریں۔ لیکن چلیں کوئی نہیں، مرضی ہے ان کی، جیسا پہلے میں نے کہا تھا ان کا ٹائم تھا، کیسے ضائع کرنا ہے ان کی مرضی، ہم تو استعمال کریں گے۔ اینی ویز انہوں نے کہا جی آپ ابھی ریبٹلز میں آ کے انہوں نے، میں جتنی باتیں ہو سکے گا 25 منٹ میں ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا، ہر بات کا جواب ہے۔ اصل میں یہ اعتراضات نہیں ہیں، یقین مانیں آپ، اعتراضات جو ہوتے ہیں منطقی ہوتے ہیں، ان میں منطق تھا ہی نہیں، لیکن پھر بھی جس طرح سے بھی ان کی وضاحت کرنے کی کوشش میں کروں گا جتنا ٹائم ہے۔ آپ ایک نہیں مانتے خدا کو، آپ 3 مانتے ہیں۔ حوالہ کیا انہوں نے دیا جی؟ متی کی انجیل 28 باب 20 آیت، اسی حوالہ، وہ ان کے گلے پڑ جانا ہے ابھی حوالہ، پتہ ہے کیوں؟ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تم ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا۔ حکیم صاحب آگے کیا کہتے ہیں؟ کتنے ہیں جی؟ بتائیں کتنے ہیں؟ ایک ہے کہ 3 ہے؟ 3 ہے، باپ، بیٹا، روح القدس۔ اگر 3 ہوتے تو وہاں پر لکھا ہوتا باپ، بیٹے اور روح القدس کے ناموں سے بپتسمہ دو۔ وہاں پہ نام ایک ہے، باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، اس کا مطلب ذات ایک ہے، اس ایک ذات میں باپ، بیٹا، روح القدس ہیں۔ یہ گلے پڑ گئی ان کی دلیل کا، نکل گیا یہاں پہ جنازہ۔ آگے سنیں،
پہلا یوحنا 5:7 میں ہے کہ جی 3 ہیں جو گواہی دیتے ہیں، 3 اکانی میں. ہم اس بات سے کب بھاگے ہیں؟ ہم کب اس بات سے مکرے ہیں؟ ایک ذات میں 3 اکانی میں، یہ ہم مانتے ہیں. ان تینوں کی ذات ایک ہے، خدا. یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ہم مانتے ہیں، اس پہ تنقید کریں. 3 خداؤں کو نہیں مانتے، 3 ذوات کو نہیں، ذاتوں کو نہیں مانتے ہم. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی تثلیث کا تو عقیدہ کیتھولک کا ہے. حالانکہ میں نے دیکھیں، اگر تو موضوع یہ ہوتا نا کہ تثلیث کا عقیدہ بائبل سے ثابت ہے کہ نہیں، تو پھر میں صرف تثلیث پہ بات کر جاتا. حکیم صاحب کو شاید ابھی تک مناظرہ ختم ہونے والے، چارٹ دکھائیں جی، یہ ریڈی رکھا کریں ہر ٹائم. یہ اس کی ہمیں بار بار ضرورت پڑنی ہے آخر تک، ایک خلاصے میں بھی پڑ جانی ہے. دیکھیں جی، یہ کیمرے میں دیکھ لیں. موضوع ہے ہمارا کہ کیا قرآن بائبلی عقیدہ تثلیث فی توحید کی تردید کرتا ہے کہ نہیں. یہ موضوع ہے ہمارا. ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح خدا تھا کہ نہیں. ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ اس نے روٹی کھائی کہ نہیں. ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ اس کو بھوک لگی کہ نہیں. ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ بائبل میں کہاں پر خدا نے کہا ہے کہ میں ایک ہوں. بھائی مانتے ہیں ہم ایک، جو ہم مان رہے ہیں وہ بات ہمیں کیوں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جو آپ نے اپنے مقدمے میں حوالہ پیش کیا تھا، یہ سایہ استثنا 6:4، اسی کو میں نے پیش کیا تھا. اس میں بحث ہی نہیں ہے کوئی. ہم مانتے خدا کو ایک. ہمارے اندر اتنی جرت ہے. آپ تو قرآن کی آیتوں کی اپنی 2-3 دفعہ جب میں نے ٹوکا ان کو کہ جی یہ کہاں پہ کس تفسیر میں ہے، تو انہوں نے اپنی ذاتی تفسیریں دی ہیں. ہمارے اندر اتنی اخلاقی ضرورت ہے کہ جیسے لکھا ہے، اگر بائبل کی یہ تعلیم ہے نا کہ خدا ایک ذات ہے اور اس ایک ذات میں باپ بیٹا روح قدس ہیں، تو آمین منو اس کو بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں. کوئی شرمندگی نہیں ہے ہمیں اس میں. یہ ہمارا کانسیپٹ آف گاڈ ہے، خدا کا تصور ہے. آپ بھی اتنی جرت کریں، جو لکھا تھا سے مانا کریں، من گھڑت تفسیر نہ پیش کیا کریں ذاتی، جو تفسیروں سے بھی ثابت نہیں ہے. اس لیے میں نے 2-3 دفعہ پوچھا تھا کس تفسیر میں یہ بات، کوئی جواب نہیں آیا. بہرحال تثلیث کا جو ہے وہ کیتھولک، تثلیث کا عقیدہ کیتھولک ہے، بائبل سے ثابت ہے یہ. اچھا، قرآن نے کہیں بھی بی بی مریم علیہ تثلیث کا ذکر نہیں کیا. یہ تو کیتھولک کہتے ہیں، یہ تو آپ کا گند ہے جو آپ ہمارے اوپر تھوپ رہے ہیں. ان کو لگتا ہے ایسے الفاظ استعمال کر کے نا یہ لوگوں کو تاثر دیں گے کہ منازعہ جیت گئے ہیں. وہ 10ویں کلاس کے بچے کرتے ہیں اس طرح کی باتیں. ابھی بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں، لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. جتنے آپ کے ہمارے مناظرے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو بڑی عقل آ گئی ہے اب. یہ 10ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں بلکہ اب کرتے، یہ ہمارے دور میں کیا کرتے تھے. اپنا گند ہمارے اوپر تھوپ رہے ہیں. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بھی شخص کی آپ کتاب کا حوالہ دے رہے تھے، ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے حجت کیا ہے؟ بائبل مقدس. کوئی بی بی مریم کو نعوذ باللہ معاذ اللہ خدا کی بیوی کہے، اس کی دلہن کہے، ہمارے نزدیک وہ شخص ہی کافر ہے، وہ ایمان سے ہی نکل گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ بائبل کے منافی بات کر رہا ہے، وہ بائبل کے خلاف. آپ ایک چھوڑ کے 100 کتابیں اور لیں، ان کا حوالہ دے دیں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. کوئی 1% ہماری صحت کو فرق نہیں پڑتا. خام خواہ اپنا ٹائم ہی ضائع کر رہے ہیں، یا کہہ لوں کہ پورا کر رہے ہیں، کیونکہ بات موضوع کے متعلق تو ہے کوئی نہیں ان کے پاس. اچھا جی، قرآن میں کہیں بھی بی بی مریم علیہ تثلیث کا ذکر نہیں. اچھا، ان کو میں نے کہا جی جو میری دلیل تھی کہ دیکھیں جی، اگر وہاں پہ انہوں نے خود کہا کہ وہ اس لیے کہا کہ تو بی بی مریم بھی تو کھانا کھاتی ہیں تاکہ ان کی الوہیت کی تردید کی جائے. یہ ریکارڈ ہے ان کی الوہیت کا، بی بی مریم کی الوہیت کا رد کرنے کے لیے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مان گئے ہیں کہ قرآن اصل میں بی بی مریم کی الوہیت کا رد کر رہی ہے. تو اس کا پھر کیا مطلب ہوا؟ کس کانٹیکس میں یا کس سیاق میں بات ہو رہی ہے کہ عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے میرے سوا اپنے آپ کو اور اپنی والدہ کو بھی خدا بنا لو؟ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر تثلیث کون سی بن رہی ہے؟ اللہ کی، بی بی مریم کی، اور ان کے بیٹے عیسیٰ کی. تو یہ الزام ہے ہمارے اوپر، یہ تثلیث نہیں ہے. یہ الزام ہے ہمارے اوپر جس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. صاف لکھا ہے. اچھا جی، جب میں نے پوچھا کہ جی وہ بی بی مریم کے متعلق پھر یہ کیوں لکھا ہے کہ وہ روٹی کھاتی تھی؟ جی وہ تو اصل میں یہ ہے کہ وہ انکار کرنے کے لیے کیا بات انہوں نے کی تھی یار یہاں پہ. ہاں ہاں،
کہ دیکھیں اگر عیسیٰ خدا ہوتا تو خدا کی ذات کو کوئی خدائی شخصیتی ہستی پیدا کر سکتی ہے نا. میں نے کہا جی یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ کوئی جواب نہیں. ریکارڈ ہے یہ, کس تفسیر میں لکھا ہے؟ کوئی جواب نہیں. ریکارڈ ہے, خدا کا شکر ہے ٹیکنالوجی کے لیے, ریکارڈ ہے یہ بات. من مانی تفسیر, بھائی جرت رکھیں اتنی, جو لکھے اسے مانے. ہمارے ہاں جو لکھے مان رہے ہیں ہم, آپ کے ہاں جو لکھے مانے اسے. آگے سنیں جی. ہوئے 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 ہوئے, انہوں نے پھر 2-3 دفعہ کہا جی یاخید جو لفظ ہے, مجھ سے منسوب کی یہ بات کہ یاخید لفظ جو ہے میں نے کہا ہے کہ آدم اور حوا کے ایک تن ہونے کے لیے. 2-3 دفعہ انہوں نے کہا, میں نے پوچھا ان کو, پھر یہ چڑھ گئے تھے بیچ میں. حالانکہ میں نے یاخید کا لفظ ہی نہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آئی دلیل کیا تھی میری, ان کو سمجھ ہی نہیں آئی میری دلیل کیا تھی. میری دلیل کیا؟ سنیں, خدا جب اپنے آپ کو کہتا ہے کہ سنا اسرائیل خدا تیرا خدا ایک خدا ہے, تو اپنے آپ کو احاد کہتا ہے. میں کیا بتا رہا تھا کہ یہ جو احاد لفظ ہے اس کا مطلب ہے کمپاؤنڈ یونٹی, یعنی کہ ایک ذات جس میں کثرت ہو, جیسے ہم کہتے ہیں ایک ٹیم. اور اس کی دلیل میرے پاس بائبل کے اندر سے کیا ہے کہ آدم اور حوا جو ہیں وہ شخصی اعتبار سے 2 اشخاص تھے, لیکن جب ان کے ایک ہونے کی بات کی گئی تو ان کو ایک تن ہونے کے لیے, اور اس کی میں وضاحت کروں گا ابھی, ایک تن ہوں گے تو ان کے ایک ہونے کے لیے بھی احاد ہی لفظ آیا ہے. یاخید کا تو میں نے ذکر ہی نہیں. یاخید کے متعلق میں نے کیا کہا تھا کہ خدا کے لیے یاخید لفظ کہیں بھی نہیں آیا. یاخید کا کیا مطلب ہے؟ اکیلا, تنہا. اگر تو خدا کو بائبل میں یاخید کہا گیا ہوتا تو پھر ہم مان لیتے کہ وہ تثلیث فی التوحید نہیں ہے, لیکن اس کو احاد کہا گیا ہے جس کا مطلب ہے ایک میں شخصی کثرت, کمپاؤنڈ یونٹی. بابل کے برج جب بنایا جا رہا تھا پیدائش 11 باب میں, تو وہاں پر بھی جب سارے انسان دنیا کے اکٹھے ہو گئے تھے تو لکھا ہے کہ وہ سب ایک ہو گئے, احاد ہو گئے. ایک تھے وہ تو کتنے انسان تھے. انہوں نے جو غلط تفسیر اس کی من مانی ذاتی, جو قرآن کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں اور بائبل کے ساتھ بھی, انہوں نے وہ ذاتی تفسیر کیا کی جی, وہ سوچ میں جی ایک ہو گئے. میں نے کہا جی یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ سوچ میں ایک ہو گئے؟ چپ, کوئی بات نہیں, آپ اپنے ٹائم پہ بات کیجئے گا. نہیں, سوچ میں ایک ہونے کی نہیں, یہاں پہ ان کی ذات کے ایک ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آدم اور حوا دونوں کی ذات ایک ہے, انسان. مجھے کیسے پتا ہے؟ لے ثبوت. آپ نے کہا تھا نا جی, آپ نے کہاں پہ ثبوت دیا ہے؟ پیدائش کی کتاب 5واں باب, وہاں پر لکھا ہے کہ یہ آدم کا نسب نامہ ہے جس دن خدا نے اس کو خلق کیا, نر و ناری ان کو پیدا کیا, ایک آدم کو نر و ناری پیدا کیا, اور ان کا نام آدم رکھا. یعنی کہ ان دونوں کی ذات ایک ہی ہے, ایک ذات کے اندر دونوں ہیں, آدم اور حوا. یہ اس کا مطلب ہے, اور یہ ثبوت ہے. اپنے سے جو مرضی کہی جائیں, آپ ساری باتیں ان کی ایسی تھیں, اپنے من مانی تفسیر. میں اس لیے مجبور تھا, میں بے بس تھا کہ میں معذرت, میں نے اصول کے خلاف گیا ہوں میں مناظرے کے, لیکن میں بے بس تھا. میں کیا کرتا, بار بار غلط تفسیر کر رہے ہیں, تو میں نے پوچھنا تھا کہاں پہ لکھا ہوا ہے. آگے سنیں. اچھا, میں نے ان سے کہا, جو میں نے میرا چیلنج تھا اور ابھی تک قیامت تک ہے, کہ قرآن میں سے وہ آیت آپ دکھائیں جہاں پر لکھا ہو کہ ایک خدا میں 3 اقانیم کی جو تثلیث ہے اس کی قرآن نے تردید کی ہے. اقانیم ثلاثہ, جوہر واحد, اقانیم ثلاثہ, اس کی تردید قرآن میں سے آپ نے نکال کے دکھانی ہے. نہیں دکھائی انہوں نے. آگے سے پتہ کیا کہا ہے؟ میں نے اس لیے 3-4 دفعہ پوچھا تھا کہ میں اس صورت میں آپ کو دکھاؤں گا, میں آپ کو دکھاؤں گا جب آپ مجھے اقانیم جو ہے اس کا لفظ ذکر دکھا دیں گے. اقانیم کا جب آپ ذکر دکھا دیں گے قرآن میں سے, تب میں دکھاؤں گا. میں نے بارہا ان سے پوچھا کہ اس کا مطلب ہے ذکر, یہ الفاظ آئے ہیں اقانیم ثلاثہ کے قرآن میں آپ کو دکھاؤں گا. اگر تو نہیں آئے ہیں اور یہ صرف دلیل کی خاطر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو دکھاؤں گا, تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ قرآن سے جھوٹ منسوب کر رہے ہیں اپنا, یہ کہ قرآن میں ہے نہیں اور خود ہی کئی جانے میں آپ کو دکھا دوں گا. میری جہاں تک بات ہے کہ جی اقانیم کے الفاظ دکھاؤں, بھائی میں کیوں دکھاؤں؟ میرا دعویٰ ہی نہیں ہے. میرا دعویٰ سنیں کیا ہے. اس کو کہا جاتا ہے منطق کی زبان میں, جب منطق پڑھتے ہیں تو منطقی اغلاط بھی پڑھی جاتی ہیں جن کو لاجیکل فیلسیز کہا جاتا ہے. اور ان میں سے ایک فیلسی ہے اسٹرو مین آرگیومنٹ, یعنی کہ اس بات کا مطالبہ یا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جس کا سامنے والے نے دعویٰ ہی نہیں کیا. ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے
کہ ہم تثلیث کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ لفظ تثلیث بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. ہمارا یہ بھی دعویٰ نہیں ہے کہ ایک ایسی آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو خدا ہے وہ اکانی میں ثلاثہ ہے, اور چونکہ یہ آیت موجود ہے اس لیے ہم تثلیث فی توحید کو مانتے ہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے. میں خام خواہ آپ کو آیت نکال کے دکھاتا رہوں, میری ذمہ داری نہیں, مجھ پر ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے اس بات کی, کیونکہ میرا دعویٰ نہیں. میرا دعویٰ کیا ہے؟ تفصیلات موجود ہیں. اگر اس طرح کے دعوے کریں گے تو قیامت تک توحید لفظ آپ قرآن سے نہیں دکھا سکتے. دکھائیں, پورا کلمہ ایک ہی جگہ پہ لکھا ہوا دکھائیں. اور بڑی باتیں ہیں جو نہیں دکھا سکتے آپ. نماز پڑھنے کے طریقے پر کیوں آج تک آپ لوگوں کی بحث چلتی ہے؟ طریقہ ہی نہیں آپ کو لکھا ہوا ہے قرآن میں آپ کے. تو دعویٰ میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ بائبل تعلیم, قرآن جو ہمارا موضوع ہے کہ قرآن تردید کرتا ہے کہ نہیں اس تعلیم کی, قرآن نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں کہ آپ بجائے اس کے کہ مان لیں, آپ کیا کر رہے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کی من مانتی ذاتی تفسیر کری جا رہے ہیں, اور جب میں تفسیر کا پوچھنا تو کسی مفسر کا نام ہی نہیں بتاتے. آگے سے کہتے ہیں اپنے ٹائم میں آ کے بات کیجیے گا, مرضی ہے جی, کیا کر سکتے ہیں. اچھا جی, ہاں ہوئے انہوں نے کہا جی برہما وشنو اور شیو ایک ذات ہیں. ایک ذات ہیں. اگر ایک ذات ہیں تو ایک ذات اپنے آپ سے لڑ سکتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں. آپ کو باپ بیٹے اس میں کہیں جھگڑا ہوتا نظر نہیں آئے گا. برہما وشنو اور شیو, آپ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, میں بتاتا ہوں ان کو. برہما جو ہے, برہما کے 4 سر ہیں اور ایک 5واں سر جب ہوگا تو وہ گھمنڈ کا سر تھا, اس کو شیو نے اپنے ترشول سے اڑا دیا. دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی. پھر اس کے بعد اس کو شراپ دے دیا. انڈیا میں صرف راجستھان میں ایک ہی مندر ہے برہما کا. کیوں؟ کیونکہ وہ شاپے تھا, یعنی کہ اکرسٹ ہے, اس پہ لعنت بھیجی کہ تو تیری عبادت کوئی بھی نہیں کرے گا. ان کو کیا پتہ ہے ہندوازم کا؟ وشنو اور شیو کی عبادت ہو رہی ہے. تثلیث اس طرح نہیں ہے, باپ بیٹے رول اس کو ایکولی برابری کے درجے پر ہم جو ہے ان کی عبادت کرتے ہیں, ان کو خدا مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی ذات ایک ہے, خدا یہوہ. ان کو کیا پتا ہو ہندوازم کا؟ یہ تو مالٹوں کا کریلوں کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں. یہ موازنہ ہی نہیں بنتا. اچھا آگے سنیں. باپ بیٹا رلکس تینوں قنوم ہے, بائبل سے دکھائیں, خام خواہ دکھائیں. ہمارا دعویٰ ہی نہیں کہ ایسی آیت لکھی ہوئی ہے جس میں 3 الفاظ ہیں. وہ مانگے جو ہمارا دعویٰ ہے وہ دکھائیں گے آپ کو. لیکن دوبارہ اس طرح کا مطالبہ کرنے سے پہلے نا ذرا توحید لفظ قرآن سے نکال لیجئے گا پہلے. وہ آپ نے دکھانا ہے مہربانی کر کے. وہ ایک تن ہوں گے, ان کی سوچ ایک ہوگی. خیر اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں. اچھا, خدا کی صورت پر انہوں نے کہا جی خدا کی صورت نہیں, بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات. یہ بائبل دکھاؤ ذرا, یوحنا کی انجیل 5 مجھے دے دو. بلکہ یوحنا کی انجیل 5 باب کے متعلق جو انہوں نے حوالہ کوٹ کیا تھا نا 19ویں آیت, اور جس پر میں نے آ کر کہا تھا کہ جی انہوں نے دیانتداری سے حوالہ نہیں پڑھا, آدھی آیت ہی کھا گئے ہیں. کیونکہ آیت کے اگلے حصے میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح باپ ان کاموں کو کرتا ہے. تو اس کی تفسیر اب یہ کیا کر رہے ہیں, ذاتی تفسیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں باپ کے تابع رہ کر کرتا ہوں. یہ اب سنیں الفاظ کیا لکھے ہیں یہاں پر. یوحنا کی انجیل 5 باب جس پر حکیم صاحب کا ایمان ہے, خود اپنے منہ سے انہوں نے کہا تھا. سنیں اب, حکیم عمران صاحب کا نیا ایمان جو ہے ان کے پرانے کو خراب کرنے لگا ہے. یہ دیکھیں سنیں, یوحنا کی انجیل 5 باب 19 سے فیورٹ آیت سے شروع کر رہا ہوں اور پوری پڑھوں گا. پس یسوع نے ان سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے. سنیں, کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. اگر یہاں پہ لکھا ہوتا نا کہ جن کاموں کو باپ مجھے کرنے کو کہتا ہے میں ان کاموں کو ویسے ہی کرتا ہوں, تو پھر تابع فرمانی کی بات ہوتی. یہاں پر وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جن کاموں کو خدا کرتا ہے ان کاموں کو میں بھی اسی طرح سے کرتا ہوں. آپ اس کو تابع فرمانی میں گھسائی جا رہے ہیں زبردستی. یہ کہاں سے تابع فرمانی؟ یہاں پہ تو الوہیت. انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جی بائبل میں اور بھی خدا کے بیٹے ہیں, اور اگر آپ اس طرح سے روحانی طور پہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ حقیقی مانتے ہیں. لیکن انہوں نے حقیقی کی وضاحت ہی نہیں کی کہ حقیقی سے مراد کیا ہے ان کی. جب یہ الزام لگا رہے ہیں ہمارے اوپر کہ ہم حقیقی مانتے ہیں,
ہم اصل میں خدا کو، اب جیسے فرشتوں کو جب خدا کے بیٹے کہا گیا تو وہ روحانی طور پہ خدا کے بیٹے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یوحنا کی انجیل 4 باب میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے. یہ ٹائم بتائیے گا کتنا ہے؟ یوحنا کی انجیل 4 باب میں ہاں جی، یوحنا کی انجیل 4 باب میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے. عبرانیوں کے خط میں پہلے باب میں لکھا ہے کہ فرشتے روحیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ فرشتے روحانی اعتبار سے خدا کے بیٹے ہیں. جب داؤد کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے تو وہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ خدا کی طرف سے جو پہلا بادشاہ چنا گیا تھا جو خدا کی دل کے مطابق تھا وہ ساؤل نہیں تھا، وہ یہودیوں کے کہنے پر سے چنا گیا تھا. خدا کے مطابق جو خدا کی نمائندگی ایک بادشاہ کے طور پر دنیا کی قوموں کے آگے جس نے کرنی تھی وہ داؤد تھا، تو اس اعتبار سے اس کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے. اسرائیل کو جو بنی اسرائیل تھے، موجودہ نہیں، موجودہ تو شیطان کے بچے ایک نمبر کے، جو بنی اسرائیل تھے ان کو خدا نے جب کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یعقوب میرا بیٹا، اسرائیل میرا بیٹا ہے، تو ان کو اس لیے کہا کیونکہ وہ پہلی قوم تھی جس نے خدا کی نمائندگی باقی سب قوموں کے آگے کرنی تھی، تو چناؤ کے اعتبار سے وہ بیٹے تھے. مسیح کو جب ہم بیٹا کہتے ہیں تو سنیں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ بائبل کیا کہتی ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کیا جانیں بائبل کی تعلیم کیا ہے. مسیح اسی حوالے میں، بہت شکریہ بلکہ آپ نے یہ حوالہ پڑھا، کیونکہ اسی حوالے میں مسیح بتاتے ہیں کہ میں کس طرح سے بیٹا ہوں. مسیح الہی معنوں میں خدا کا بیٹا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے خدا جن کاموں کو کر لیتا ہے الہی کاموں کو، ان کو مسیح بھی اسی طرح سے کر لیتا ہے. تو الہی معنوں میں مسیح خدا کا بیٹا ہے. آپ کا ہی فیوریٹ حوالہ جس پر آپ ایمان رکھنے کی وجہ سے مرتد ہو گئے ہیں، سنیں 19 آیت سے ہی پڑھ رہا ہوں دوبارہ. پس یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے یعنی باپ، انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں خدا کے کاموں کو خدا کی طرح کرتا ہوں، مسیح نے کہا. اسی چیپٹر میں سے جو حکیم صاحب کا فیورٹ ہے، میں پورا پڑھوں گا، میں 30 تک پڑھوں گا، دیکھنا تو صحیح، 21 پہ کیوں رکنا ہے. آگے سنیں. اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو. کیونکہ جس طرح بڑے نبیوں نے مردے زندہ کیے ہیں، جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ جس طرح خدا کرتا ہے اس طرح اور کوئی نہیں کر سکتا. لیکن مسیح یسوع کیا کہتے ہیں؟ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے. کسی نبی نے نہیں کہا کہ جس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے میں بھی اسی طرح سے کرتا ہوں. حکیم صاحب کے فیورٹ چیپٹر میں سے یوحنا کی انجیل 5 باب 19 سے 30 آیت، فیورٹ آپ کا. جس طرح باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے، ہاں جی، کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے. پڑھیں 50 دفعہ پڑھیں، سیم ہی ملے گی آیت. آگے سنیں. کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا. آپ عیسیٰ کی اللہ سے عدالت کروا رہے تھے، سنیں کیا کہتا ہے عیسیٰ. باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے. دنیا کا جج جس نے دنیا کی عدالت کرنی ہے آپ اس کی عدالت کروا رہے ہیں، اور اس کی عدالت کا جو آپ نے بات کی وہ تو آپ کے اپنے عقیدے کے خلاف ہے. جو ڈاکٹرین آف اسما ہے، اسما کی تعلیم یعنی کہ معصومیت انبیاء کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق تو نبی گناہ سے بری ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، تو ان کی تو عدالت ہی نہیں ہو سکتی. آپ کیسے عدالت لگوا کے بیٹھ گئے؟ عیسیٰ کی عدالت تو اس کی ہوتی ہے جس نے جرم کیا ہو. آپ عیسیٰ کی عدالت لگوا کے بیٹھ گئے. آپ کی اپنی تعلیم کے خلاف یہ بات جاتی ہے آپ کی. لیکن یہاں لکھا ہے آپ کے فیورٹ چیپٹر میں جو آپ نے شروع جہاں سے کیا تھا کہ عیسیٰ عدالت، یسوع عدالت کرے گا، آپ کی بھی اسی نے کرنی ہے. آپ مانے یا نہ مانے وہ آپ کا اور میرا سب کا خدا ہے. کوئی نہیں اس حقیقت کو بدل سکتا. کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے. کیوں؟ تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں. مطالبہ بہت بڑا ہے ان کا، یسوع مسیح کا، کہ میری بھی ایسے عزت کرو جیسے باپ کی کرتے ہو. باپ کی عزت میں اس کی عبادت کرنا بھی شامل ہے. اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میری بھی ویسی عزت کرو جیسی باپ کی کرتے ہو. آگے سنیں. جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا یعنی کہ جیسی خدا کی عزت ہے باپ کی، ویسی عزت جو نہیں کرتا بیٹے کی،
وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا ہے عزت نہیں کرتا. منہ سے جتنی مرضی جمع خرچ زبانی کری جائیں آپ, اگر آپ مسیح کو وہ عزت نہیں دیتے جو خدا باپ کو دیتے ہیں, تو آپ باپ کی بھی اصل میں عزت نہیں کرتے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے, ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے, اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا, بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا. میں تم سے سچ کہتا ہوں, سنیں, کہ وہ وقت آتا ہے, بلکہ ابھی ہے, کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے, اور جو سنیں گے وہ جئیں گے, کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے, اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا ہے کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے. اب سنیں ذرا یہ بات کتنی بڑی اور خوبصورت تھی. مردہ ہوتا ہے نا, مردہ, اس کے پاس آپ ڈھول بجائیں, بم پھاڑیں, جو مرضی کریں, اسے ہوش نہیں آئے گی. کیوں؟ اس کی روح اس سے نکل کے اگلے جہانوں میں چلی گئی ہے ہی نہیں ہے کچھ اس کے اندر جو اس کو جان بخشے. مسیح یسوع یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میری آواز, جس طرح باپ اپنے اندر زندگی رکھتا ہے, منبع ہے, سورس ہے لائف کا, میں بھی اسی طرح سے ہوں, اور میری آواز میں اتنی زندگی سے بھرپور ہے کہ جب میری آواز ایک مردے کے کان میں جائے گی, جس کو ڈھول اور بم پھٹا ہوا بھی نہیں اٹھا سکتا, تو اس کی روح جس بھی جہان میں ہو وہ فوراً اس کے اندر آ جائے گی اور وہ زندہ ہو جائے گا. حکیم صاحب کا فیورٹ حوالہ جس پر ان کا ایمان ہے, خود انہوں نے کہا جی میرا اس پر ایمان ہے, متی کی انجیل 5 باب پر 19 سے شروع کیا, جو ان کی فیورٹ آیت تھی, اور خدا کا شکر ہے کہ 19 کے بعد بھی اس باب میں آیتیں ہیں. مسیح کی عدالت لگا کے بیٹھے تھے ہیں, مسیح تو خود سب کی عدالت کرے گا. یہ پکڑیں جی ذرا, ٹائم کتنا رہ گیا جی میرا؟ اوکے. ہاں, میں نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا. انہوں نے کہا جی اللہ, جو میں نے بات کی تھی کہ اللہ کے بیٹا نہیں ہو سکتا اور مریم کے بیٹا ہو گیا, حالانکہ مریم کا بھی تو شوہر نہیں تھا نا. تو انہوں نے کہا جی اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے, لیکن یہ اس کی شان کے خلاف ہے. میں نے جب دلیل مانگی تو اپنی باری میں آگے بات کیجئے گا, دلیل کوئی نہیں دی. ابھی بھی ادھاری ہے ان کے اوپر یہ سوال, اور آپ کو ایک میں گارنٹی دے کے پیشنٹ کو ہی کرنے لگا ہوں کہ جواب پھر نہیں ملنا, ادھر ادھر کی مل جائے گی, جواب کوئی نہیں ملنا. آگے سنیں. اچھا, اس کا تو میں نے دے دیا جواب, یہ پکڑیں جی ذرا, یہ تو سارا اس کا تو جنازہ نکال دیا میں نے. آگے سنیں. ہاں, یہ سننے والے فیصلہ کریں گے, یہ سننے والے فیصلہ کریں گے, دیکھیے گا. اچھا جی, انہوں نے حوالے کیا دیے, حوالے کیا دیے؟ قاموس الکتاب, رسولوں کے نقش قدم پر, اور اس کے بعد انہوں نے حوالہ دیا کیتھولکس کی کتابوں میں سے. اور کن باتوں کے لیے حوالے دیے؟ کہ جی اچھا خود کنفیوزڈ ہیں, ایک سائڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل تو تعلیم دیتی ہے کہ خدا ایک ہے, پھر ساتھ وہ حوالے بھی بتا رہے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ جن میں لکھا ہے کہ خدا 3 ہے. ان کو سمجھ نہیں. میرا مقدمہ جو ہے وہ سیدھا سیدھا تھا کہ قرآن نے جس بات کے اوپر تنقید کی ہے اس کا مسیح ایمان سے تعلق ہی نہیں کوئی. چلیں.